أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه عليك بالصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرامی، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. ویسے رمضان المبارک کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا تذکرہ قرآن پاک جیسے مقدس کتاب میں کیا ہے. جیسے میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا، اس مہینے کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو یہ احکام جاری فرما دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ دو. اب تمہاری عبادت وہی ہے کہ جو میرے بندے میرے لیے میرے نام پر روزہ رکھنے والے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. ویسے سارے فرشتے ہر وقت میں اللہ کی کسی نہ کسی عبادت میں لگے رہتے ہیں، مگر رمضان المبارک کی عبادت فرشتوں کی یہی ہے کہ وہ روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے متعلق فرماتے ہیں: الرمضان 5 احرف، رمضان کے 5 حروف ہیں. الراہ رضوان من اللہ، راہ کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے اس مہینے میں.
المیم محبت اللہ، میم کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل کی جاتی ہے۔ الزاد زمان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے زمان میں لے لیتے ہیں، اپنے حفظ و امان میں لے لیتے ہیں۔ الالف الفت اللہ، الف کے ذریعے سے اللہ اس ماہ کی مبارک میں الفت کو ڈال دیتے ہیں، بندوں کے دلوں میں اپنی الفت کو، اور اللہ خود بندوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ النون نور اللہ، نون کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سارے روزے داروں کے چہروں پر ایک خاص قسم کا نور ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایسی فضیلت کا حامل مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، فرض پڑھ رہا ہے 70 فرائض کا ثواب، نفل پڑھ رہا ہے فرض کا ثواب، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بندوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، رزق کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کمانے کا مہینہ، چلو خوب کماؤ، برکت حاصل کرو۔ اللہ نے تو خود فرما دیا کہ اس ماہ مبارک کے اندر میں روزی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ دیگر مہینوں میں مسلمان اتنا نہیں کھاتا جتنا اس مہینے میں کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، اور جو بندہ روزہ دار ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے پہلے حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے بیان کی تھی کہ جس انسان نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے شخص۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض ہوئے ہیں، تم سے پہلے جتنی قومیں گزرے ہیں تمام قوموں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ طریقے الگ تھے، انداز الگ تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزوں کی تعلیم دی ہے۔ عاشورہ کے نام پر روزے کی تعلیم، عرفات کے نام پر روزے کی تعلیم، ہر ماہ کے 3 دن ایام 20 کے نام سے روزوں کی تعلیم، تاکہ مسلمان کو رمضان میں روزہ رکھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ روزہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جتنے عبادتیں ہیں، جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، حج ہے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ نماز پڑھیں گے اتنا ثواب فرشتے کے ذریعے سے لکھا جائے گا، زکوٰۃ ادا کریں گے اتنا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے لکھا جائے گا، صدقہ خیرات کریں گے اتنا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے لکھا جائے گا، کسی کی مدد کریں گے اتنا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے لکھا جائے گا۔ جہاں روزے کا معاملہ آتا ہے اللہ فرشتوں کو ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ من کان للہ کان اللہ، جس کو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض مسلمان ایک شروع میں رکھ لیتے ہیں، ایک درمیان میں رکھ لیتے ہیں اور آخر میں ایک رکھ لیتے ہیں، اور بہانہ کام کا بناتے ہیں، بہانہ شوگر کا بناتے ہیں، بہانہ بی پی کا بناتے ہیں۔ یہ تمام بہانے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ صحت مند ہوتا ہے۔ اطباء کیا قوال ہے؟ اطباء کہتے ہیں ہر انسان کو سال میں کم سے کم 1 ماہ بھوکا رہنا چاہیے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ اسی لیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ تو بیماریوں سے اچھائی کی صحت کی طرف آ رہا ہے۔
مگر چونکہ شیطان نے ہمارے دماغوں میں خرافات ڈال رکھی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے میری بی پی بڑھ جائے گی، روزہ رکھیں گے شوگر بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی، فلاں بیماری میری بڑھ جائے گی۔ بیماریوں کی پرواہ کیے بغیر جو انسان روزہ رکھتا ہے اسے دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو انسان روزے کی حالت میں وفات بھی پا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یا تو موت ہوگی تو مقدر موت ہوگی تو شہادت ہوگی، ورنہ پھر صحت مندی اور اللہ کا قرب تو کہیں گیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے روزے سے جینا چرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تاکید۔ قرآن کے اندر ایک بات آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، وہ فرض بن گیا، تاکید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہید منکم الشہر، جو اس مہینے کو پالے، رمضان کے مہینے کو پالے، فلیصم، اس پر چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ تاکید اللہ نے بیان فرما دی، اور اس کے بعد میں چند چیزوں کی وجہ سے، چند عذر کی وجہ سے اللہ نے تخفیف بھی کی۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، موت کے قریب جانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر روزہ فرض کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو تم میں بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم میں کوئی سفر پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرما دی بیمار کے لیے، مسافر کے لیے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ رمضان میں تمہیں سفر درپیش ہے، روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی بیماری ہے ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے، تمہارے لیے کھانا ضروری ہے، تمہارے لیے غذا کا لینا ضروری ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا، اب روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر اس کے علاوہ خود سے اتنا اپنے آپ کو بیمار سمجھ لینا، انسان کی ایک فطرت ہے، کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو وہ سب سے زیادہ مجبور اپنے آپ کو ٹھہرا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے سے بچنا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے بیماری ہے، اگر رہوں گا اور بیماری بڑھے گی، بڑھتی بڑھتی میں مر جاؤں گا، اللہ نے کہا موت کا ڈر ہے تو روزہ چھوڑ دو، اس لیے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ خود سے بنائی ہوئی بیماری ہے، حقیقی بیماری نہیں ہے۔ دماغ کے اندر چند چیزیں آ کر گھر کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ابتدا سے لے کر انتہا تک سوچ کر ایک فیصلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دینا، اس کے بعد ساری زندگی روزہ رکھے، اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنی فضیلت ہے روزے دار کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے فرشتے دعا کرتے ہیں، درندے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں کہ اللہ فلاں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کی مغفرت فرما دے۔ ہر مخلوق روزے دار کی مغفرت کی دعا کرنے میں لگ جاتی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور روزے داروں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک وہ بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بھوک کی وجہ سے معدے سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بدبو میرے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے، اس بدبو کو کل قیامت کے دن تولا جائے گا، اس کے بقدر انسان کے اعمال نامے میں نیکیاں ڈالی جائیں گی۔ اور روزے داروں کا اتنا زیادہ اکرام کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے لیے سارے سال 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ جب رمضان شروع ہو گیا اب اللہ تبارک و تعالی خود سجانے لگتے ہیں روزے داروں کی جنت کو۔ جس اللہ نے جنت بنائی وہ اللہ جب سجانے پر آئے کیسا سجاوٹ ہوگی، وہ کیسی سجاوٹ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان جسے کہا جاتا ہے روزے داروں کے لیے لکھا رکھا ہے،
وہ دروازہ ایسا ہے کہ 1000 حج کرنے والا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، ساری زندگی نماز پڑھنے والا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، ساری زندگی صدقہ خیرات کرنے والا اس دروازے سے جسے باب الریان کہا گیا داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے ہے، صرف اور صرف روزے دار کے لیے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ عرش معلیٰ کے اٹھانے والے فرشتے اللہ فرماتے ہیں اپنا کام چھوڑو اور میرے روزے دار بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اتنی بڑی فضیلت کا یہ عامل انسان ہے جو روزہ دار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اللہ خود فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جنت کی رکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھوکا رہیں گے اللہ کو کیا ملے گا، یہ بے تکے الفاظ ہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے انسان کو۔ اور روزے کی فضیلت اس لیے ہے کہ ساری عبادتیں اس کے اندر ریا کا شبہ ہو سکتا ہے، نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کسی کو دکھانے کے لیے دی جا سکتی ہے، صدقہ خیرات دکھانے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان ریاکاری کر ہی نہیں سکتا، اس کے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ روزہ رہتے ہی انسان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے بن جاتا ہے، اس لیے دوسری تمام عبادتوں میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے، ہو سکتا ہے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، مگر جیسے انسان روزہ رہتا ہے ایک غیر فطری ڈر اور خوف اللہ کا اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں انسان بعض دفعہ روزے کی حالت میں، روزہ جب انسان کو لگ جاتا ہے یعنی بھوک ستانے لگتی ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، پانی اس کے پاس موجود، غذا اس کے پاس موجود، مگر کبھی دل میں خیال تک نہیں لاتا کہ میں پانی پی لوں۔ کیوں؟ تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، اپنا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایسی بھوک کی حالت ہے، سویا ہوا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تھوک بھی اگر آ جاتا ہے انسان فوراً تھوک دیتا ہے کہ کہیں تھوک نگلنے سے روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ یہ خوف اللہ کا دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز تو پسند ہے کہ ایک انسان کے پاس اسباب ہیں، سارے اسباب ہیں، وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انسان بند کمرے میں چلا جائے، پانی پی لے ایک گھونٹ، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ ایک لقمہ کھانا کھا لے، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ مگر وہاں بھی گھر کے اندر، کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے، یہ تنہا ہے، پانی موجود ہے، غذا موجود ہے، مگر دل میں خیال تک نہیں لاتا کہ میں یہ پانی پی لوں اور غذا کھا لوں۔ اگر خیال آتا بھی ہے تو استغفار پڑتا ہے کہ کیسے خیالات آ رہے ہیں؟ کیوں؟ اللہ سے تعلق جڑ گیا، اللہ سے ناطہ ڈائریکٹ جڑ گیا۔ تو اللہ فرماتی ہے میری محبت میں کر رہا ہے، میرے شوق میں پڑھ رہا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، بلکہ میں خود اسے مل جاؤں گا۔ اب جب وہ دعا کرتا ہے علماء فرماتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ کہتے ہیں جا میں نے تیری مغفرت کر دی، تیری ضرورتوں کو ہم نے پورا کر دیا۔ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں بھی انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دینے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں، مگر مانگنے والا بھی ہو۔ سحری ہمارے کھانے کی نظر
افطار ہمارا مال جمع کرنے کی نظر، کھانے کی چیزیں جمع کرنے کی نظر، یہ وقت دعاؤں کا ہے. جب انسان دعا میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا، آیا لے جو چاہیے میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. سر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے یا کھڑا رہتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. روزے دار پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور جو عبادتوں میں لگا رہتا ہے قد غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے یہ مہینہ، یہ ایام کمانے کے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ہیں، اللہ کی محبت کو پانے کے ہیں، اللہ کا نیک بندہ بننے کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ میں جن اعمال کی پابندی کرتا ہے، اللہ سارا سال ان اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتے رہتے ہیں. ذرا بھی عمل ہو عمل ثواب لکھا جاتا رہتا ہے برابر. اس لیے اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے احادیث مبارکہ کے اندر، مگر سمجھنے والے بہت کم ہیں، بہت زیادہ کم ہیں. کیونکہ اس لیے ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، ہمارے سامنے دنیا ہی سب کچھ بن گئی ہے. اس لیے رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. جب تک اس اہمیت کو اپنے دلوں میں ہم نہیں اجاگر کریں گے، اس کا احترام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا، ایک صحابی، ایک صحابیہ، ایک بچہ آپ کو ایسے ویسے کاموں میں مبتلا نہیں نظر آتا، سارے کے سارے عبادتوں میں. وہ جو صحابہ کا دور تھا، قریب زمانے کے جو اکابرین ہیں، ان کے معمولات لکھے گئے کتابوں کے اندر. رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی 10 قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی 20 قرآن عورتیں پڑھ رہی ہیں. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ عورتوں کا معمول تھا کہ روزانہ 20-25 پارے کام کے ساتھ میں پڑھ لیا کرتی ہیں. جو عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتا سارا دن بھی اس کے لیے ایسے ہی ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ کہ اس مہینے کے ابتدا سے شیاطین کو قید کر دیا جائے، شیاطین کو قید کر دیا جائے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. کل کوئی انسان یہ بہانہ نہ بنائے یا اللہ میں تو عبادت کرنے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، تراویح پڑھنے والا تھا، مگر شیطان نے بہکا دیا. آپ نے تو خود کہا ہے شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے، مجھے بھی بہکا دیا سو میں نہیں کر سکا. یہ بہانہ نہ رہے، یہ بہانہ باقی نہ رہے. اللہ نے ابتدا ہی سے سرکش شیاطین کو قید کر دیا. اب اس مہینے کے اندر شیاطین بہکاتے نہیں ہیں، اگر بہکاتا ہے تو وہ اپنا نفس ہے، ذاتی نفس ہے. اگر اس نفس کو ہمیں کمزور کرنا ہے تو ہمیں کثرت سے عبادت کرنی پڑے گی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، کثرت سے ذکر و اذکار کرنا پڑے گا، تاکہ یہ نفس ہمارا کمزور پڑ جائے اور ہمیں برائی کی طرف نہ لے جائے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا حصہ بن رہے ہیں. رمضان جیسے مقدس کو پا لیا، روزوں کی کوئی پرواہ نہیں. رمضان جیسے مقدس مہینے کو پا لیا، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. رمضان جیسے مقدس مہینے کو پا لیا، تراویح کی کوئی پرواہ نہیں. رمضان جیسے مقدس مہینے کو پا لیا، پھر بھی زبان پر جھوٹ ہے. کمانے کے غرض نے انسان کو اندھا کر دیا ہے.
آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، زمین کے سب سے بہترین حصے وہ مساجد ہیں، سب سے بہترین حصے اور اللہ کو سب سے زیادہ جو حصے ہیں وہ مساجد کے حصے ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں وہ بازار ہیں، بازار میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں داخل ہونے کی دعا سکھائی ہے۔ چوتھا کلمہ جو ہے وہ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جو انسان بازار میں کچھ لینے جائے، کچھ دینے جائے یا بیچنے جائے، کسی بھی غرض سے جائے، یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں کی حفاظت فرماتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ ورنہ بازار میں انسان جائے گناہوں سے محفوظ رہے بہت مشکل ہے۔ کچھ نہ کچھ انسان سے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابغض البلاد، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بازار میں جاؤ تو کراہت کے ساتھ میں جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کو ناپسندیدہ جگہ ہیں، کراہت کے ساتھ میں جاؤ۔ اب یہ معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں تجارت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، بازار میں نہیں رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ کہا کہ اس کا علاج بھی بتا دیا، راستہ بتا دیا کہ تمہارے زبان پر ذکر ہو، بازار جانے کی دعا ہو، تب تم محفوظ رہ سکتے ہو، اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ آج بازاروں میں اتنے خرافات اللہ کی پناہ ہیں۔ جھوٹ وہاں سب سے زیادہ، دھوکہ دہی وہاں سب سے زیادہ، جو اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں وہ تمام بازاروں میں ہو رہے ہیں۔ ایک تو جھوٹ سب سے زیادہ، دھوکہ دہی سب سے زیادہ، آج کے بازاروں میں بے حیائی سب سے زیادہ، بے حیائی بھی سب سے زیادہ، اور یہ تمام امور ایسے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دیا، 1500 سال پہلے، اس زمانے کے بازار ایسے بازار نہیں تھے۔ اس زمانے کے بازاروں میں صحابہ رہا کرتے تھے، صحابیات جیسی مقدس ہستیاں وہاں پر جایا کرتی، کسی غرض سے اگر جانا ہوتا، اور صحابہ کی جماعت سب سے محبوب جماعت، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا معرضا من بعدی فمن احبهم فبحب اللہ، سب سے بہترین جماعت ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا فراست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ 1500 سال پہلے فرما دیا کہ بازاروں میں یہ خرافات ہیں، اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ اگر آج کے بازار دیکھ لیے جاتے تو پھر کیا کہنا ہوتا؟ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں انسان جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے چند پیسے کمانے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولتے، میں سب سے کم قیمت پر بیچ رہا ہوں، اتنا بڑا جھوٹ۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو جھوٹ سے کمائی ہم کماتے ہیں اور اس کو اپنے غذا بناتے ہیں، تو کیا ہمیں روزوں کی توفیق ہوگی؟ کیا نمازوں کی توفیق ہوگی؟ کیا کبھی اللہ کے نام لینے کی توفیق ہوگی؟ رمضان کا نام دے کر، روزے کا نام دے کر، قرآن کا نام دے کر کمائی جھوٹ بول کر کہاں سے حلال ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، آپ خود سوچیں۔ ایسی غذا جب انسان کے بدن کے اندر داخل ہوگی، سب سے پہلے اعمال کی توفیق چھن جائے گی، زمانے گزر جائیں گے، اللہ کا نام زبان پر نہیں آئے گا، دنیا مقدر کی مل کر رہے گی، کوشش کرو، کون منع کرتا ہے؟ مگر اس کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔
زیادہ کمانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ آج رمضان جیسے مقدس مہینے میں چیزیں ہو رہی ہیں، سرے عام ہو رہی ہیں، اور پیشانی پر بل تک نہیں پڑتے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے آج کا مسلمان ایمان اور دین سے اتنا دور ہے، وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ دنیا کے خاطر دین کو بیچ رہا ہے۔ وہ حدیث شاہد آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل قرب قیامت انسان چند سکوں کے خاطر دین کو بیچ دے گا۔ بعرض من الدنیا یبیع دینہا بعرض من الدنیا، کما قال علیہ السلام، دنیا کے چند سکوں کے خاطر ایمان بیچ دیا جائے گا۔ سوچتا ہے بعد میں نماز پڑھ لوں گا، وہ موقع نہیں آتا، بعد میں توبہ کر لوں گا، موقع نہیں آتا، بعد میں صدقہ خیرات کر لوں گا، موقع نہیں آتا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر موت کب آئے گی لوگوں کو پتا ہوتا، ہر کوئی ولی بن کر مرتا، ہر کوئی ولی بن کر مرتا۔ کیوں؟ پتا ہے وقت کب آئے گی، 50 سال کے بعد موت آ جائے گی، تو 40 سال تک تو دنیا کمانے میں جمانے میں لگ جاتا، آخر کے 10 سال اللہ اللہ کر کے زندگی گزار لیتا، اب وہ تو ولی بن کر مر جاتا۔ اللہ نے اس چیز کو پوشیدہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ اللہ آزمائے اللہ تبارک و تعالی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیسے اعمال کر کے آتا ہے، کون راضی کر کے آتا ہے، کون ناراض کر کے آتا ہے، اللہ جانچنا چاہتے ہیں۔ اور اس مہینے میں بھی ہمیں کمائی بہت زیادہ نظر آئے گی، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اذان ہوتی رہے گی، انسان کے اندر لالچ آئے گی، اور ذرا گاہک آ گئے، اور ذرا کام کر لو، اور ذرا کام کر لو، نفع ملے گا۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں۔ اہمیت نماز کو دیتا ہے یا کام کو دیتا ہے؟ اہمیت دین کو دیتا ہے یا دنیا کو دیتا ہے؟ ویسے بھی اس مہینے میں روزی بڑھا دی جاتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ اگر دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آتا ہے اللہ ڈبل عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر دین کو چھوڑ کر دنیا میں رہتا ہے جتنا مقدر ہے اتنا ہی مل کر رہتا ہے، اس میں بھی خیر و برکت نہیں ہے۔ اب چاروں طرف سے ایک ہی صدا ہے، کماؤ کماؤ کماؤ، اس کے باوجود بھی بے چینی ہے۔ ہزاروں روپے انسان گھر لاتا ہے، شام میں حساب کیا تو کچھ بچا نہیں ہے، جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے چلے گئے۔ ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ 2 چور تھے، بہت ماہر چور، شاطر چور، ہمیشہ ہر جگہ ان کا کام چوری کرنا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ چوری کر کے بھاگنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، چلو گھوڑا خریدتے، گھوڑا چوری کرتے ہیں۔ تو دونوں بات کر کے گئے منڈی کے اندر، گھوڑے کو دیکھا، بات چیت کی، پسند کیا۔ پسند کرنے کے بعد میں پہلے سے ان کی پلاننگ تھی، ایک نے کہا کہ میں ذرا جانچنا چاہتا ہوں، گھوڑ سواری کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دوڑتا کیسے ہے۔ دیکھنے کے لیے لیا اور دوڑاتے دوڑاتے چلا ہی گیا، آیا ہی نہیں۔ دوسرا دوست تو پہلے ہی چلا گیا تھا۔ اب دونوں ایک جگہ گئے، ایک جگہ جا کر انہیں کچھ ضرورت پیش آئی، وہ اپنی ضرورت میں لگے رہے، دوسرا چور آیا اور اس گھوڑے کو بھگا کر لے کے چلا گیا۔ اب ایک ساتھی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ جو ہم نے گھوڑا لایا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہا جیسے لایا تھا ویسے چلا گیا، جیسے لایا تھا ویسے ہی چلا گیا، ہم نے دوسرے سے چرا لیا، کسی نے ہم سے چرا لیا۔ وہی معاملہ ہوتا ہے اگر دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کریں گے۔ دونوں چیزوں کے ساتھ چلنے میں انسان کی بھلائی ہے۔ کام کے وقت میں کام کیا جائے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ آپ زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیلنے سے کیا مطلب ہے؟ کام میں لگو، بیکار نہ بیٹھو۔ جب نمازیں ادا ہو گئی، فرائض ادا ہو گئے، اب کام کرو، کیونکہ حلال کمائی بھی فرض ہے، حلال کمانا بھی فرض ہے۔ جیسے پنجگانہ عبادتیں فرض ہیں، رمضان میں روزے فرض ہیں، حلال کمائی کمانا بھی فرض ہے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس میں، کہا کہ مجھے دین سمجھائیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ دن میں 5 پنجگانہ نمازیں ہیں، پڑھ لیا کر، فرائض کہا، فرائض کو ادا کر لیا کر۔ تو انہوں نے کہا بس فرائض ہی ادا کرنے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف فرض ہیں، اور اگر سنت اور نوافل کر لیتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ فرض سے کام چل جائے گا۔ اس نے کہا اور کیا کرنا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آئے 1 مہینہ روزہ رکھ لے۔ کہا اس کے بعد بھی روزے رکھنے پڑیں گے یا کافی ہے؟ کہا فرض تو یہی ہے، زیادہ کر لیتا ہے تو اور بہتر ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا حکم فرمایا، ویسے ہی حج کے بارے میں فرمایا۔ اب وہ صحابی جو آئے تھے، دیہات سے آئے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یہ جنتی ہے، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو جنتی ہے۔ کیا کام؟ پنجگانہ نمازیں، رمضان ملا تو روزے رکھ لیا، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دے دیا، اور حلال کمائی کما لی۔ بس اتنے کاموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنتی ہے اگر اپنی بات میں سچا ہے۔ جنت کے لیے ایک پاؤں پر کھڑا رہ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے کٹ کر غار میں جا کر عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلال کمائی کے ساتھ میں، پنجگانہ نمازوں کے ساتھ میں، جھوٹ سے بچتے ہوئے، دھوکے سے بچتے ہوئے روزی کما رہے ہو تب بھی اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میری امت کے غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان کا سب سے بہترین عمل حلال کمائی ہوگا، سب سے بہترین عمل حلال کمائی ہوگا۔ تو الغرض یہ روزہ انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ سارے بدن کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، پاک کرنے کے لیے، مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ، پیسوں کی زکوٰۃ ہے، ویسے ہی بدن کو پاک کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ الجسد الصوم، روزہ رکھ لو تمہارے بدن کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور یہ سال میں ایک دفعہ رکھا ہے۔ اور پیٹ کا صرف بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں ہے، روزہ دار وہی ہے جو تمام اعضاء کا روزہ رکھوائے، کیونکہ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ کھانا حلال ہے، روزے میں یہ حرام بن گئی، پانی پینا حلال، کھانا کھانا حلال، دیگر ضروریات پورا کرنا حلال، مگر روزہ رکھ لیا اب یہ چیزیں بھی حرام بن گئی۔ سارے بدن کا روزہ وہی حقیقت میں روزہ دار ہے۔ ایسا نہیں پیٹ کو بھوکا رکھ لیا اب آنکھ سے گناہ کر رہا ہے، کان سے گناہ کر رہا ہے، دماغ سے گناہ کر رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سارے بدن کا، سارے اجزاء کا روزہ ہونا چاہیے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ کام کرنا نہیں ہے، روزہ رکھ لیا، اب ٹی وی کے سامنے دن بھر بیٹھے رہیں، تمہارا روزہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ سارا دن فلمیں دیکھ کر انسان دن کاٹ رہا ہے۔ آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ زبان کا روزہ ہونا چاہیے، جھوٹ بات زبان سے نہ نکلے۔ پیٹ کا تو روزہ ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ غارت ہو جائے گا۔ اس لیے زبان سے جھوٹ نہ بولے، گانے نہ سنیں، خرافات کی باتیں نہ سنیں، کسی کی غیبتیں نہ سنیں۔ ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ جب انسان تمام بدن کا روزہ رکھتا ہے، افطار کے وقت میں جا کر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ روزہ تیرے لیے رکھا ہے، یا اللہ میرے فلاں عمل کو قبول فرما کر میری ضرورت پورا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے واقعی تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، جا جو تیری ضرورت ہے میں اپنے خزانے غیب سے پوری کر دوں گا۔ روزہ رکھ کر ان تمام چیزوں سے ہم بچیں۔ ہاتھوں کا روزہ یہی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، پاؤں کا روزہ یہی ہے کہ غلط جگہ نہ جائے،
ہر اعضا کا روزہ ہونا چاہیے. حقیقی معنوں میں روزدار وہی ہے, اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں خود ہوں. جب انسان تمام اعضا کے روزے کے ساتھ میں روزہ رکھتا ہے, وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس کا بن جاتا ہوں, اور جس کے اللہ بن گئے پھر دنیا کی کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں روزہ رکھ کر روزے دار بننے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے, اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Samuel,